اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234۔ والذین، اور وہ جو یتوفون، فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، اربعۃ، 4 اشہرن، مہینے، وعشرہ، اور 10 دن، فائزہ، پھر جب، بلغنا، وہ پہنچیں، اجلہن، اپنی عدت کو، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس میں جو، فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، معروف طریقے سے، واللہ، اور اللہ، بما، اس کی جو، تعملون، تم کرتے ہو، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، خواہ ایک بیوی ہو یا زیادہ ہوں، خواہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، وہ عورتیں انتظار کریں، خود کو روک کر رکھیں، شادی نہ کریں، 4 مہینے اور 10 دن، یہ عدت ہے اس عورت کی جس کا شوہر فوت ہو جائے، خواہ رخصتی ہوئی یا نہ ہوئی، وہ عورت یہ عدت پوری کرے گی اور دوسرا نکاح نہیں کرے گی۔ اس عرصہ کے دوران اگر عورت حاملہ ہوئی تو اس کا حمل بھی ظاہر ہو جائے گا، تو اگر حمل ظاہر ہوا تو اس کی عدت بچہ جننے کے بعد ہوگی۔ عدت کے دوران عورت دوسرا نکاح نہیں کرے گی، زیب و زینت نہیں کرے گی، میک اپ نہ کرے گی، بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے گی، سادہ لباس پہنے گی۔ عدت کے دوران اس گھر سے نہیں نکلے گی جس میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ ہاں، بہت مجبوری کی حالت میں وہ باہر نکل سکتی ہے اور اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتی ہے، لیکن رہنا اس کو اسی گھر میں ہے۔ اگر بیوہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ پھر جب وہ عورتیں اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی عدت کا ٹائم پورا ہو جائے، تو عورت کے جو ولی ہیں، باپ، چچا، تایا، بھائی وغیرہ، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت اپنی ذات کے بارے میں جو بھی بھلے طریقے سے کرے یا سوچے۔ عدت پوری ہونے کے بعد اگر وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے معروف طریقے سے کچھ پلاننگ کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، تو اس کو نہ روکا جائے کہ عورت اپنی ذات کے بارے میں جو بھی بھلے طریقے سے کرے یا سوچے، ولیوں پر گناہ نہیں۔ گناہ اس پر ہے کہ اگر عورت غلط چال پڑے تو پھر ایسی عورت کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے اور معروف طریقے سے اپنی فیملی کو سنبھال رہی تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں دور جاہلیت کی کچھ رسموں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ دور جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت 1 سال تھی۔ 1 سال تک وہ نہ گھر سے نکلے گی، نہ زیب و زینت اختیار کرے گی، یہاں تک کہ نہانے، کنگھی کرنے، کپڑے بدلنے سے بھی روک دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس عورت کی حالت جانوروں جیسی ہو جاتی، اور سال گزرنے کے بعد بھی اس عورت کو لوگ وراثت کا مال ہی سمجھتے۔ اس عورت کی اپنی کوئی مرضی نہ ہوتی، نہ ہی اس کی مرضی کوئی پوچھتا، اور جہاں چاہتے اس کا نکاح کر دیتے۔ اسلام نے بیوہ عورت کو اختیارات دیے، آزادی دی، دور جاہلیت کی ساری ظالمانہ رسموں پر پابندی لگائی، بیوہ کی عدت مقرر کی۔ عدت کے بعد اسے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق معروف طریقے سے گزارنے کی اجازت دی گئی، یہاں تک کہ اگر وہ دوبارہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔